میرا خواب تھا ہیری پوٹر سے موٹی کتاب لکھنا جو ایسے ہی مشہور ہو جیسے ہیری پوٹر مشہور ہے، اور ہاں، اس کا موٹا ہونا ایک شرط ہے جس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ میں کیسے کتاب لکھ سکتی تھی؟ کتاب لکھنا ایک بہت پیچیدہ اور طویل عمل معلوم ہوتا تھا۔ کتاب کیسے لکھی جاتی ہے، اس کو چھپوایا کیسے جاتا ہے، وہ لوگوں تک کیسے پہنچتی ہے، میں اس میں سے کسی شے سے واقف نہیں تھی، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ بھلے میرا خواب بھاری ہے، وہ ہے، اور چونکہ وہ ہے سو مجھے کسی بھی طرح اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان لیکن سے پہلے جو کہتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا، لیکن کے بعد کہی جانے والی بات اس کی پہلی ساری بات کی نفی کر دیتی ہے۔ جب میں الہدا گئی تو میری ایک سیٹ فیلو اکثر کراکرم کی باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اس ناول کو پڑھ کے میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی کوہ پیما بنوں۔ میں جب اس کی باتیں سنتی تو سوچ میں پڑ جاتی۔ یہ بات میرے کتنے ہی ریڈرز کہتے تھے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد یہ بات مجھے بہت زیادہ چوٹ کرنے لگی۔ میں ایک دن بیٹھ کے سوچنے لگی کہ کراکرم کا تاج محل لکھنے میں مجھے 8 ماہ لگے۔ میں نے 8 ماہ تک اتنی محنت کی، اتنا ریسرچ کیا، اتنے شوق سے ناول لکھا، لیکن اس کے بعد اتنی ریاضت کے بعد اگر مجھے صرف یہی سننے کو ملے کہ لوگ اس کو پڑھ کے کسی پہاڑ پہ چڑھنا چاہتے ہیں، تو نمرا نے زندگی میں کیا کمایا؟ کوہ پیمائی اچھی چیز ہے، اللہ کی زمین کا سفر اچھی چیز ہے، لیکن کیا میرے اتنے ماہ کی محنت کا بس یہی نتیجہ ہے کہ میں لوگوں کو بس کوہ پیمائی کی ترغیب دے رہی ہوں؟ میں نے کیا کمایا؟ مجھے ایک بات معلوم تھی۔ رؤف خالد، جنہوں نے انگار وادی اور لاگ جیسے ڈرامے لکھے تھے، اس وقت وہ زندہ تھے۔ ایک دفعہ میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا اصل ہنر اسکرپٹ کی طرح ڈرامائی انداز میں لکھنا ہے، اور تمہاری طاقت چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا ہے، اتنا خوبصورت اور حقیقی کہ آپ کو اس پہ یقین ہونے لگے۔ سو قرآن پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیا میں اپنی اس صلاحیت کا درست استعمال کر رہی ہوں؟ قرآن کی ایک آیت نے مجھے بہت زیادہ الجھن میں ڈالا، سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہر چیز سمندر کی جھاگ کی طرح ہے جو بہہ جائے گی، سوائے اس کے کہ جو لوگوں کو نفع دے، صرف وہ باقی رہ جائے گا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا میں ایسا کچھ لکھ سکتی ہوں جو لوگوں کو نفع دے؟ میں سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو اس دنیا کے اندر نہیں پیدا کیا تھا۔ آپ جتنی بھی تحقیقات اٹھا کے دیکھ لیں، لوہے کے بارے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی اور سیارے سے ٹوٹ کے زمین پہ آ گرا تھا۔ لوہا ہماری زمین کے اندر کہیں بھی پیدا نہیں ہوتا، یہ زمین کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم نے حدید یعنی لوہے کو نازل کیا ہے کہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، یعنی حدید، لوہا نازل کیا گیا تھا، آسمان سے کسی خاص مقصد کے لیے اتارا گیا تھا۔ اس میں جنگ کسی سختی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نعمت سے کون زمین پہ اللہ کا انصاف قائم کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ جو انسان کوئی بڑا کام کرتا ہے وہ لوہے سے کرتا ہے۔ ٹی وی، کمپیوٹر سب لوہے سے بنے ہیں، بڑی بڑی مشینیں لوہے سے بنی ہیں، لوہا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرتی جو لوہے سے ہو، میں تو کاغذ اور قلم سے لکھتی ہوں۔ کیا میں کوئی بڑا کام کر رہی ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے قلم کی کیپ اتاری اور اسے آنکھوں کے سامنے لے جا کر دیکھا۔ اس کی نب لوہے کی بنی تھی۔ میں کتنی ہی دیر بالکل شل بیٹھی رہی، میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ دن اور آج کا دن، میرے دل میں میرے کام کے متعلق جتنے شک و شبہات تھے وہ دور ہوتے گئے۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ میں درست راستے پہ ہوں۔ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کیسے بنا کسی سرٹیفکیٹ کے دین کی اشاعت کر رہی ہیں؟ میں اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتی، کیونکہ مجھے اللہ نے حدید سے بنا قلم دیا ہے۔ اس حدید کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے۔ میں اپنی ہر کتاب میں سب سیکھ کے ہی لکھتی تھی، لیکن میرے ہر ناول کے بعد اس ناول میں بتائے گئے میرے سبق پہ اللہ میرا امتحان لیتا تھا۔ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں لکھ ڈالیں اور آپ آزمائے نہ جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے 2 طرح کی تنقید نے ہمیشہ ہرٹ کیا۔ ایک وہ کہ جب لوگ میرے کام کو چوری شدہ کہتے تھے۔ دوسری تنقید جو ہمیشہ مجھے بری لگی وہ یہ تھی کہ جب لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ دین کی اشاعت کیوں کرتی ہیں۔ میں ایک زمانے میں اس کی وضاحت دیا کرتی تھی، اب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ 2020 ہے،
ہر انسان کو آزادی رائے کا حق ہے۔ میں اپنا حق استعمال کر رہی ہوں۔ جتنی محنت آپ لوگ مجھے کینسل کرنے میں لگا رہے ہیں، اتنی محنت ان لوگوں کے خلاف لگائیں جو برائی کو پھیلا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے دین اور اللہ کے قرآن کی بات کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم قرآن کا تدبر بھی بیان کریں گے اور قرآن کی آیات سے جو سبق سیکھا وہ بھی آگے پھیلائیں گے۔ ہم یہ کریں گے اور ضرور کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے تنقید نہیں چبھتی، سب کو چبھتی ہے، سب کو ہرٹ کرتی ہے۔ بس میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر کسی کی بات نے میرا آج کا دن خراب کیا ہے تو آج بھلے میں سارا دن برے موڈ میں رہوں، اگلی صبح جب میں اٹھوں تو اس بات کو پیچھے چھوڑ دوں۔ ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے، نئے دن کو پرانے دن کی باسی باتوں سے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اس پورے سفر میں اگر میرا مقابلہ کسی اور سے تھا، وہ جو میرے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ میں خود تھی۔ میرا مقابلہ، میری رکاوٹ، میرا سب سے بڑا دشمن، یہ سب میں خود تھی۔ مجھے بس خود سے مقابلہ کرنا ہوتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ جب میں کچھ لکھ لیتی ہوں تو وہ اللہ کے حوالے ہوتا ہے۔ اس کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کو آپ کے دل میں اتارنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے چچا کہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش ہے۔ میری کہانی اس واقعے کے ساتھ مکمل ہوئی، یعنی وہ کہانی جو میں نے آپ کو اس کتاب کے ذریعے سنانی تھی، کیونکہ ہماری کہانیاں تو ہماری سانس کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہیں۔ ہم اپنی کہانی کا بس ایک حصہ کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی کہانی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ آپ میں سے ہر ایک اپنی کہانی اپنی زندگی میں اپنے اعمال اور انتخابات کے ساتھ لکھے جا رہا ہے۔ آپ اپنے کسی خواب کو تصور میں لائیں اور اس احساس کو محسوس کریں جو آپ کو اس خواب کی تکمیل کے وقت ہوگا۔ اپنے خوابوں کو امیجن کرنا سیکھیں، اپنے خوابوں کو فیل کرنا سیکھیں، اپنے خوابوں کو اپنی زبان سے اپنے کانوں میں اتنی دفعہ انڈیلیں کہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ پھر کوئی آپ کا خواب آپ سے نہیں چرا سکے گا، کوئی آپ کو چھوٹا یا کمتر محسوس نہیں کروا سکے گا۔ آپ کا خواب آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ سستی اور خوف کے دوسرے پار موجود ہے۔ اب نہیں تو کب، آپ نہیں تو کون؟